الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام متفق علیہ۔ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز صلاۃ کو قائم کرنا، تیسری بنیاد زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور چوتھی بنیاد رمضان کا صوم رکھنا، اور 5ویں بنیاد اللہ کے گھر کعبہ کا حج کرنا۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ آج انشاءاللہ ہم زکوٰۃ سے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے۔ آپ نے یہ جانا کہ کلمہ شہادت اور صلاۃ کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستطیع بندوں پر فرض فرمایا ہے، اور ایک ہی حدیث نہیں بلکہ مختلف احادیث اور قرآن مجید کی مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، صلاۃ کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ صلاۃ یہ اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ اس سے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ کا یہ بھی اللہ کا حق ہے، لیکن اس کے بندوں کا حق اس میں زیادہ واضح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اس طرح سے اپنے حق اور بندوں کے حق، اپنے حقوق اور بندوں کے حقوق دونوں کی ادائیگی کا حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے آپ صدقہ لیجئے، زکوٰۃ لیجئے، جس کے ذریعے آپ ان کے پاکیزہ فرمائیے، ان کا تزکیہ فرمائیے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ مال کی پاکیزگی ہوتی ہے، دل کی بخیلی سے پاکیزگی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کے معنی میں ہی ہوتا ہے نمو، بڑھنا۔ تو کبھی بھی مال خرچ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے کبھی مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ بخیلی کر کے رکھتے ہیں، مال کو سمیٹ کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہتری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ ان مالوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے اس کو بخیلی کر کے اسے سمیٹ کے رکھتے ہیں، اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں۔ دیا ہوا اللہ کا، خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اپنی طرف سے نہیں دینا ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ ایسے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، یہ ان کے حق میں بدتر ہے۔ قیامت کے دن اسی مال کا طوق بنا کر کے، آگ میں تپا کر کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، احادیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اجر حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ اس کا ثواب، اجر و ثواب پائے گا، لیکن جو شخص یہ نہیں دیتا، اجر حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ نہیں دیتا، تو ہم اس کا مال لے لیں گے، اس زکوٰۃ زبردستی لیں گے ہی، اور اس کا نصف مال بھی اسے لے لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لازم قرار دیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد کو زکوٰۃ میں سے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ یہ مسند احمد کی، سنن ابی داؤد کی اور سنن نسائی کی روایت ہے، جسے علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ۔ میرے بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے مال عطا فرمایا اور اس شخص نے اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک خطرناک گنجے سانپ کی شکل میں بنا کر کے، جس کے جو اپنے دونوں جبڑوں سے زکوٰۃ نہ دینے والے کو پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ مال، یہ خزانہ اس کے کس کام آیا؟ اس کے سبب، اس کے عذاب کا سبب بنا، اس کی سزا کا سبب بنا۔ اور میرے بھائیوں، یہ جب مکہ میں زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی تو عام تھی، اور کسی مال، کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ ہو ایسا کچھ متعین نہیں کیا گیا، چھوڑ دیا گیا کہ مسلمان اپنی طاقت کے مطابق، اپنی فیاضی کے مطابق، اپنے احساس کے مطابق وہ جیسا چاہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اور مشہور قول کے مطابق سن 2 ہجری میں اس کی تقسیم ہوئی، اس کی تفصیل بتائی گئی کہ کس مال میں اور کتنی زکوٰۃ دی جائے۔ بہرحال آج اس تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن ہم اتنا بتائیں گے کہ زکوٰۃ دینے کے چند فوائد کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے ہر طرح کے فوائد ہیں، دینی فوائد ہیں، اخلاقی فوائد ہیں، اجتماعی فوائد ہیں، لیکن ہم چند فائدے بتائیں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اسلام کے ایک رکن اور اسلام کی ایک بنیاد کی ادائیگی آپ کر رہے ہیں، اسے انجام دے رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اسلام کے حکموں پر عمل کرنے میں دین و دنیا کی بھلائی ہے، دین و دنیا کی سعادت ہے۔ اور جو بھی بندہ اللہ کے لیے کوئی نیکی انجام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے ذریعے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اس نیکی کے ذریعے سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عظیم سے نوازتا ہے، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر ایک بندہ جب سود لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا مال بڑھ گیا، لیکن اس کے مال میں اضافہ نہیں ہوا، اس کی برکت ختم ہو گئی۔ اور ظاہر میں جب ایک بندہ صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کہ مال میں کمی ہو گئی، لیکن اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ چنانچہ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو کچھ تم نے زکوٰۃ دیا اور اس زکوٰۃ کے ذریعے تم کو اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کی خوشنودی مقصود ہے، تو یہی لوگ اپنے مالوں میں اضافہ کر رہے ہیں، یہی دو چند کر رہے ہیں، اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے، لیکن شرط ہے کہ پاک کمائی ہو، من تصدق بعدل تمرہ، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله ياخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه، جو ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے، پاکیزہ مال سے صدقہ دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے مبارک ہاتھوں میں لیتا ہے اور اس کو ایسے بڑھاتا ہے جیسے ایک شخص اپنے اونٹ کے بچے کو یا گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، بڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ برہان والصوم جنۃ حسینہ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، یہ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ صلاۃ یہ دلیل ہے۔ ایک بندہ جب صلاۃ ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے، اور صوم ڈھال ہے، مضبوط ڈھال ہے، جس کے ذریعے سے انسان شیطانی حملوں سے، خواہشات کے حملوں سے، جہنم سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اور صدقہ سے گناہ ایسے ہی مٹ جاتے ہیں جیسے آگ پہ پانی ڈال دو تو آگ بجھ جاتی ہے، ایسے ہی صدقہ کر دینے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے ذریعے سے بخیلی سے انسان بچتا ہے، اور
انسان کے اندر رحمت، مہربانی، ہمدردی، غریبوں کے لیے بہترین احساس زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے رہتے ہیں، جن کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو لوگوں کی محبت، لوگوں کا پیار انہیں حاصل ہوتا ہے، لوگ انہیں چاہتے ہیں، اللہ کے بندوں میں انہیں قبولیت حاصل ہوتی ہے، اور ان کے دل میں بڑا اطمینان، بڑا احساس، ایک سکون انہیں حاصل ہوتا ہے، جو ان لوگوں کو جو مال سمیٹ کے رکھتے ہیں، جو بخیلی کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ شرح صدر حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اس کے ذریعے سے مسلمانوں سے غریبی ختم ہوتی ہے، فقراء اور مساکین کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، چاہے ان کی مختلف انداز کی ضرورتیں ہیں، غریب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ننگے لوگوں کو کپڑا میسر ہوتا ہے، بھوکے لوگوں کو کھانا میسر ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی جو ضروریات ہیں وہ ساری ضروریات ان صدقہ و زکوٰۃ کے ذریعے ان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور امیر و غریب کے درمیان جو کینے اور کپٹ اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، جو حسد اور جلن ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ خرچ کرنے سے، جب امیر غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، یا ویسے ہی ان پہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ دشمنیاں ختم ہوتی ہیں، اور اس طرح سے محبت اور اخوت اور بھائی چارگی پیدا ہو جاتی ہے، اور مال بڑھتا رہتا ہے، جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، مال سے، صدقہ کے ذریعے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ بظاہر اگر آپ نے 100 روپے میں سے 1 روپیہ صدقہ کیا، 99 بچا، 5 روپیہ صدقہ کیا، 95 بچا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آپ نے 5 روپے آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے کہ کم ہو گیا، یہ کم نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل عطا فرماتا ہے، اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اس میں مختلف انداز سے آپ کو ایسے مال خرچ کرنے کی مصیبتوں سے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے کہ آپ کو احساس اس کا نہیں ہوتا، اس کا شعور نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، آپ یہ بات جان لیں کہ اسلام نے کچھ شرطیں رکھی ہیں جن کی بنیاد پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ اگر بندے کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بندہ مسلمان ہو تبھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی کافر ہے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زکوٰۃ کو قبول فرمائے گا۔ اگر وہ خرچ بھی کرتا ہے، اسلام نہیں لایا، مسلمان نہیں ہوا، تو اس کا خرچ کرنا بیکار ہے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد جب دوبارہ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو وہ اس اپنے خرچ کیے ہوئے کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جو کچھ خرچ کیا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، انہوں نے ان کا انکار کیا، وہ ایمان نہیں لائے، صلات کو اگر آتے بھی ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو دل کی کراہت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے خرچے قبول نہیں ہوئے۔ ایسے ہی جو شخص آزاد ہو، غلام ہے، تو غلام کا سارا مال سارے مال کا مالک اس کا آقا ہوتا ہے، اس لیے غلام پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ ایسے ہی نصاب کو پہنچ جائے، سارے مالوں میں اسلام نے ایک معین مقدار بتا دیا ہے، سونا اتنا ہو جائے، چاندی اتنا ہو جائے، غلہ اتنا پیدا ہو، مویشی اتنے ہو جائیں مقدار میں، مال تجارت اتنے مقدار میں ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے ایک متعین نصاب بنا دیا گیا مختلف مالوں میں، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، تو وہ تفصیل معلوم کرنا چاہیے اور اس تفصیل کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور ایسے ہی مال کا انسان مالک ہو، اگر وہ مالک نہیں ہے تو پھر وہ دوسرے کے مال میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اور ایسے ہی حولان حول ہو، یعنی نصاب تک پہنچنے کے بعد اس پر 1 سال پورا ہو جائے تب پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ اگر نصاب کو پہنچ گیا، مثال کے طور پر آپ کے پاس سونا 85 گرام ہو گیا اور ابھی اس پر سال پورا نہیں ہوا تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں 85 گرام سونا آپ کے پاس ہو گیا، اب اس پر جب سال گزر جائے، سال بھر تک وہ آپ کے پاس پڑا رہے، تب اس میں 40واں حصہ زکوٰۃ ہے، 40واں حصہ زکوٰۃ ہے، اس کے بغیر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے شرطیں تھیں، اس کی 5 شرطیں ہیں۔ اس کے علاوہ
جو ہے کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے اور فقیر ہے تو مقروض ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں معاف ہے بلکہ فقیر ہونے کی وجہ سے، لیکن مقروض ہے اور صاحب نصاب ہے تو قرض سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، شرح صدر کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، غریبوں کی ہمدردی کو سوچتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخیلی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام آفات و مصائب سے جن کی وجہ سے بندے پریشان رہتے ہیں مالی معاملات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔